نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے درس کا عنوان ہے ماہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ ماہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائے۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موسم ماہ رمضان آ گیا ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس ماہ کے روزے فرض کیے۔ یہ قیام اللیل اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں لوگوں کی جہنم سے آزادی ہوتی ہے اور گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ یہ صدقات و خیرات اور بڑا احسان کرنے والا موسم آیا ہے۔ اس میں بھلائیاں اور برکت عام ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے جو بے شمار برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکشی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جو اس کی بھلائیوں سے محروم رہ گیا وہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان سال کے تمام مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ عزت و شرف والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات و اطاعت اور حصول قرب میں باہم مقابلے کا مہینہ بنایا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ جس نے اس ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی گناہوں کے ساتھ کیا، والدین کا نافرمان رہا، قطع رحمی پر جمع رہا اور اپنے بھائیوں سے تعلقات توڑے رہا، اور اسی طرح چغلی اور غیبت کو ترک نہ کیا، تو وہ رمضان المبارک کی گھڑیوں سے کچھ استفادہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محض کھانا پینا چھوڑ دینا تو روزے کے جملہ تقاضوں میں سے ایک معمولی سی چیز ہے۔ سلف الصالحین امت تو جب روزے رکھتے تو مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کسی کی غیبت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عبادت گزار اس ماہ میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں مطلب مساجد میں امام کے ساتھ باجماعت نمازیں اور قیام اللیل ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو خوشحال اور خشیت الہی سے پڑھا کرتے ہیں اور اپنے مال سے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں سے حاجت مندوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کرتے ہیں، اور روزے داروں کے روزے افطار کرواتے ہیں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया उसे भी उस रोज़ेदार जितना ही अज्र सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में से भी कुछ कम नहीं होगा। इसी तरह इबादत गुजार इस माह में अल्लाह के घरों में से किसी में एतिकाफ करते हैं, खुसूसन आखिरी अशरे मतलब आखिरी 10 दिनों के एतिकाफ का एहतमाम किया करते हैं। नेज़ रमज़ान के अंदर उम्रह करने की कोशिश किया करते हैं, क्योंकि हदीस नबवी है, उम्रतुन फी रमज़ाना तअदिलु हज्जा, माह रमज़ान में उम्रे का सवाब पूरे हज के बराबर होता है। इसी तरह एक रिवायत में तो ये अल्फाज भी है कि उसे मेरे साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है। वो इस माह में ज़िक्र इलाही, दुआ, मनाजात और तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं, खुसूसन इफ्तारी के वक्त इन उमूर का खुसूसी एहतमाम करते हैं, क्योंकि इफ्तारी के वक्त की गई रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। और इसी तरह हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से के वक्त में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, मन यदऊनी फअस्तजीबु लह, जिसका मतलब है कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। अल्लाह के बंदे इस माह में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में और भी बढ़ जाते हैं, उनका कुर्बा हासिल करने और उनकी शफ़क़त पाने में कोशिश किया करते हैं। वो अपनी बीवी से, अपनी औलाद से और अपने अहल अयाल से हुस्न सलूक में इजाफ़ा कर दिया करते हैं और उन्हें वाज़ व नसीहत करते हैं, अच्छे कलिमात से नवाजते और अच्छा सलूक करते हैं, सिला रहमी करते हैं और उनमें से जो मोहताज और ज़रूरतमंद हो उनके साथ अच्छे अंदाज में ताउन करते हैं, पड़ोसियों की खैर खबर लेते हैं, उनका हाल व अहवाल पूछते और उनसे मेल मुलाकात बढ़ाते हैं। मेरी माँ और बहनों, माह रमज़ान में सालिहीन का यही तर्ज अमल होता है और इसी तरह इंसान के लिए अपनी इस्लाह कर लेने के बाद अफजल तरीन अमल ये है कि वो लोगों की इस्लाह और हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करे और ख़ुद भी उसकी कोशिश करे और उनके अखलाक व किरदार की तामीर और इस्लाह में कोशिश करते रहें। इरशाद इलाही है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और इससे ज़्यादा अच्छी बात वाला कौन होगा जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। दावत का मैदान बड़ा वसी है, पर खुलूस नसीहत, सिद्क़ और सच्ची बात करना, अपनी किरदार से बेहतरीन नमूने पेश करना, इल्म, अमल और तक़वा और इखलाक, ये सब दावत के अंदाज में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी को हिदायत की तरफ दावत दी उसे भी उतना ही अजर सवाब मिलेगा जितना ही उसके कहने पर अमल करने वालों को मिलेगा और उनके अमल करने वालों के अजर सवाब में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह। लिहाजा कोशिश करें, बल्कि सिद्क़े दिल से करें कि आप दर्जात हिदायत व इस्तिकामत में पेश तरक्की करें। अज़ीज़ हाज़रीन, अपने माल को हराम की तमाम आलाइशों से पाक करने के अहद के साथ इस माह रमज़ान का इस्तक़बाल करें, क्योंकि माह हराम दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों और बलाओं का सबब है। हराम खाने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती और न उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। लिहाजा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपने घर का गहरी और बारीक नज़र डालें
اور ہر چیز کو مال حرام سے پاک کر لے، تاکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں تو آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہو۔ میری ماں اور بہنوں، توبہ کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ گار ماضی پر آنسو بہائے، آئندہ گناہ میں واقع ہونے سے ڈرے، برے دوستوں، برے ساتھیوں، برے لوگوں سے تعلقات توڑ دے اور نیک اور صالحین لوگوں سے رشتہ جوڑ لے، اللہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کرے، جس کو بولتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار ہم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے تو دیکھیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بار بار اسی گناہ کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے سچی توبہ کیا، اس کے بعد وہ گناہ ہم نے نہ کیا ہو تو اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے، اے میرے بیٹے، ہر وقت یہ دعا کرتے رہنے کی عادت ڈالو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن میں وہ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ میری ماں اور بہنوں، ماضی کو توبہ استغفار کے پردے میں لپیٹ کر اللہ کے سپرد کر دو اور تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ قبول کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے رب کے سامنے تائب ہو جاؤ۔ خیر و بھلائی کے موسموں کو سنجیدگی کے ساتھ عمل صالح کے لیے غنیمت سمجھیے اور اپنے سابقہ گناہوں سے